الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ قشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اپنی قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ صفحہ 272 باب بھوکا رہنا اور خواہش کو ترک کرنا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے۔ پھر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، یعنی انہوں نے بھوک برداشت کرتے ہوئے جو صبر کیا ہے اس پر اچھے ثواب کی خوشخبری دیجیے۔ اور ارشاد خداوندی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما هذه الکثرۃ یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک روٹی پکائی تھی اور میرے دل نے اچھا نہ سمجھا کہ میں اکیلی کھاؤں حتیٰ کہ میں آپ کے پاس لے آئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے دہن مبارک میں آیا۔ 3 دن ہو گئے آقا نے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن کے بعد فرمایا یہ پہلا کھانا ہے، پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے دہن میں منہ میں جو ہے یہ کھانا آیا۔ تو دیکھے جس کے پاس، جس کے قدموں میں زمانوں کے ہیں خزانے ہیں، زمینوں کے چابیاں ہوں خزانوں کے، اور ان کے گھر میں 7 دن تک چولہا نہ جلتا، تو آج کہتے کاروبار بند ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نبی کی بات تو تم لوگوں نے سن لی کہ 3 دن سے جو ہے بیچارے گھر میں جو ہے، مطلب یہ کہ اب یہ اکیلے رسول اللہ سمتے 11 ازواج مطہرات بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نثار کرنے والے تھے 70 اصحاب صفہ ہے۔ جب نبی کے منہ میں نہیں آیا تھے اصحاب صفہ کو کیا ملا ہوگا؟ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے، جو بھی جو ہے صدقے کا مال آتا تھا یا مطلب یہ چیز جو ہے تو ان کو جو ہے وہ عطا کیا جاتا تھا۔ کہ ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے جو ہیں گھر میں جو ہے 7 دن تک کہتے چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج ہم 2 دن جو ہے کام نہ چلے 2 دن حیر ہونا شروع کر دے۔ پھر حد یہ ہو جاتا اللہ معافی دے دے، نیک صالحین کے پاس بیٹھنے سے تو کیا عیسائی کے پاس تعویذ کے لیے چلا جاتا ہے۔ کہتا گیا شاہ صاحب کے پاس 100 مرتبہ گیا، پیر صاحب کے پاس گیا، وہ کچھ بھی نہیں، وہ ایسے بس اسٹوریاں، کہ نماز پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے پھر جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، پھر وہ جو ہے غلط طریقے سے پھر کہتا ہے جو ہے یار بڑا جو ہے میرا کاروبار چلے، کیا کیا جو ہے ایمان نہیں، ایمان کا کیا بنا؟ تو دیکھیں یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک نصیحت ہے، سبق ہے، کہ اگر پریشانی آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یاد ہو کہ نبی وہ تو جس کو دعا کرے جو ہے پیغمبر، اور عظمت اور شان جو ہے جانا، اور خود تو یہ انسان کے لیے کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، اب پھر کربلا یاد کرو، 3 دن تک جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، وہ امام حسین آج 1400 سال بعد ایک آل رسول جو ہے کرامت دکھا دیتا ہے، اور امام حسین جو ہے اس حالت میں، تو یہ ہمارے لیے اس میں جو ہے کہ مشکلات آ جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار میں اس طرح ہو جائے تو پھر بندہ یہ نہ کہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے، پہلے بھی میں نے جو ہے درس میں بتا چکا ہوں، ایک درویش تھا، وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا تھا، تو وہاں کوئی کیکر کا درخت تھا، کہ کوئی درخت تھا، تو اس پہ 3 انار لگتے تھے، کیکر کے درخت پہ، وہ انار روزانہ کھاتا تھا، تو عبادت کرتا تھا۔ اللہ عز و جل نے چاہا کہ آزمائش آ گئی، وہ آزمائش جب آ گئی تو انار نہیں لگے، آج نہیں لگا، کل بھی نہیں لگا، پرسوں بھی نہیں، وہ ڈر گیا، وہ نیچے اترا، تو نیچے ایک عیسائیوں کا گھر تھا، کوئی عیسائی تھا، مطلب یہ کہ کرسچن تھا، وہ کافر بندہ، کافر تھا، اس کے گھر آ گیا، دروازہ کڑکڑا ہے، کہ بھوک لگی ہے جو ہے، انہیں 2 روٹیاں دے دی، یار ہوگا، وہ چل پڑا، تھے وہ اس گھر کا کتا اس کے پیچھے پڑ گیا،
وہ کتا جان نہ چھوٹے، انہیں ایک روٹی پھینک دی، انہیں کہا یہ کتا جان ہی چھوٹے جو انہیں وہ کھا لیا. پھر جو ہے کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا، انہیں دوسری پھینک دی. پھر کتے نے جاؤ، انہیں کہا بدبخت ظالم، تیرے گھر سے میں کھانا بھیک مانگ کے جائے تو نے وہ مجھ سے چھین لیا، پھر بھی میرا. انہیں کہا ظالم بدبخت تو ہی ہے، میں نہیں ہوں. کتنے عرصے تک جو ہے بغیر مشقت کے انار کھاتا رہا، تے 3 دن تیری آزمائش لی گئی تو تو خدا کے دشمن کے گھر بھیک مانگنے آیا. ہاں میرے جو ہے 20 دن ہو گئے ہیں، 20 دن ہو گئے مجھے یہ میرے مالک نے روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالا. آج میں بھوک سے تیرے روٹی کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ مالک تو نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی میں نے مالک کا گھر نہیں چھوڑا، میں کسی کے گھر نہیں گیا. 20 دن سے میں بھوکا ہوں، کتے نے کہا. اور تجھے جو ہے 3 دن تیری آزمائش لی گئی تو تو ایک کافر کے گھر. تو دیکھے جو ہے جو برسوں ہمیں کھلاتا رہا پروردگار، کہ 2 دن اگر جو ہے پریشانی آ گئی، پھر جو ہے ہم جو ہے کیا ہو گیا، پھر تعویذ کے پیچھے. انگریز تو تعویذ نہیں لیتا، ہندو تو تعویذ نہیں لیتا، مسلمان اتنا عظمت والا نبی، عظمت والا خدا، عظمت والا قرآن، تعویذ کے پیچھے مسلمان بھاگ گیا. سمجھ ہی نہیں آتی یار. خود سوچو، کوئی ہندو جو ہے کوئی انگریز تعویذ کے پیچھے بھاگے، مسلمان ہی بھاگتا پھرتا ہے. پھر چلو جو تعویذ لے جو ہے کہ ولی اللہ سے لے لے، کوئی نیک بندے سے لے لے، عیسائی کے پیچھے تو بھاگتا پھرتا ہے. ایک ایسے جو ہے بندے کے پاس جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جس کی داڑھی نہیں، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جو لوگوں کے روزے چھڑوا رہا ہے، نماز چھڑوا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بڑا کرنی والا بابا. انہیں کرنی کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو تو اصلاح نہیں کی، خود اپنے آپ کو نہیں سنوارا، تو تیرا کیا جو ہے وہ سنوارے گا، اور تیرا کرنا برنا کیا. اس بارے میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک دیکھ ایک لقمہ آیا، تو 3 دن اگر کسی کے گھر چولہا نہ جلے تو بیوی تو اس کے بیٹے کی تو بندے کا بنے گا کیا. تو اس میں جو ہے ہمارے لیے یہ درس خود سیکھو، خود اپنے اوپر لاگو کرو. پریشانی آ گئی، مشکل آ گیا، دھوکہ نہ دو کسی کو، تو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی، رزق بند نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی. پھر بھی اگر آزمائش آ جائے، یہ اللہ میرے نبی پر ایسا وقت آیا تھا، صحابہ پہ اہل بیت پہ آیا تھا، کچھ نہیں ہے، اگلے دن آ جائے گا، اگلے دن آ جائے گا. بندہ جب صبر میں کامیاب ہو گیا، اللہ عز و جل کے خزانے کھلے، دروازے وہ جب کھول دیتا ہے تو پھر جو ہے بندہ سنبھال ہی نہیں سکتا. سلیمان کو روئے زمین کا بادشاہ بنا سکتا ہے تو تجھے نہیں دے سکتا. یوسف کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا سکتا ہے تو تجھے نہیں دے سکتا. رسول اللہ صاحب کو ہجرت پہ مجبور کر کے وہ حضرت تمہاری ہجرت کے ابو بکر، اور پھر جو ہے 35 لاکھ مربع مل کے بادشاہ بنا سکتا ہے تو تجھے نہیں کر سکتا. لیکن صبر وقت تک جو ہے انتظار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہی فیصلے. یہ نہیں کہ نبیوں ولیوں، ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، اگر ہم نے اس پیارے پروردگار پر توکل کیا اور صبر کیا، شکر کیا تو ہمارے لیے. تو بعض روایات میں کہ حضرت بی بی فاطمہ نے جو کی روٹی لائی تھی، وہ بھی جو کی روٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مختلف روایات میں کہ 28 کلو اور بعد 32 کلو جو ہے زندگی 63 سال میں اتنے گندم کھائے. اتنے گندم تو ہم مولوی صاحبان ہفتے میں کھا لیتے ہیں. مولیوں کی بات ویسے میں نے اپنے اوپر ڈال دی، خود ہی سوچ لو. بیچارے مولوی کی شامت آ جاتی ہے حلوے میں، حلوہ ساری کھاتے ہیں، انہیں بیچارے کو جو ہے کوئی 11ویں کا حلوہ مل جاتا ہے تو پھر ہم شامت آ جاتے ہیں. ورنہ کہ کوئی بھی حلوہ نہیں کھاتا، سب کو شکر ہو گیا، مولوی کو سب سے زیادہ شکر ہوتا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے جو ہے شامت. بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنی نعمتیں ہیں اور کتنے جو ہے. مجھے پھر بات یاد آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جب سلمان فارسی کو شام کا گورنر بنایا تھا کہ آپ نے جو ہے بندہ بھیجا کہ تو امیر المومنین کی جاسوسی کرے، امیر المومنین شریعت پر ہے یا شریعت کے خلاف چل رہا ہے. وہ جاسوس آیا شام سے، انہیں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جانماز کو دوہرا بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جانماز تھا یا ٹھاٹ تھا دوہرا، اور جب کھانے کا ٹائم ہو گیا کہ ایک پلیٹ میں سرکہ تھا اور ایک پلیٹ میں انڈا تھا، یعنی 2 سالن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 2 سالن نہیں کھائے. انہوں نے جا کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیغام دیا کہ امیر المومنین شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. 2 سالن کھاتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھاٹ کو دوہرا بچھایا ہے ڈبل کر کے تاکہ نرم ہو. سلمان فارسی نے فوراً جو ہے استعفیٰ دے دیا، میں نہیں کرتا ایسے گورنری کہ امیر المومنین شریعت کے خلاف چل رہا ہوں میں گورنری. اچھا آگے پیغام آ گیا جو ہے مدینہ پاک میں کہ سلمان فارسی آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے باہر نکل گئے، اس کو جو ہے موصول کر کے آ گئے، جو ہے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا خیر ہے سلمان فارسی
سے کیوں مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ کوئی رنج تھا، کوئی تکلیف ہے، کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے کہ جب امیر المومنین شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، ہاں، اور تو پھر میں جو ہے میری گورنر تو حضرت عمر رضی اللہ رونے لگ گئے، روتے رہے۔ جب آفاقہ ہوا تو انہوں نے کہا یار کیا آپ کو پیغام ملا کیا؟ فرمایا میں نے جاسوس بھیجا تھا، جاسوس نے مجھے رپورٹ دے دی کہ آپ ٹھاٹ کو دوہرا بھی چاہتے ہیں، ڈبل یعنی نرم پسند ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھتے تھے، سادگی تھی، اور سالن 2 استعمال کرتے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سالن استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا آ جا اب آپ کو جو ہے وہ ٹھاٹ دکھا دوں کہ وہ ٹھاٹ کیا ہے۔ جب اس کو جو ہے لے آیا تو آپ نے ٹھاٹ اٹھایا تو جدھر آپ بیٹھتے تھے وہ جگہ پھٹ گئی تھی، وہ جگہ پھٹ گئی تھی تو وہ ساری پھٹ گئی تھی، پھر آپ یہی اس پہ ڈالتے تھے۔ ہاں صاحب اس نے تو یہ سوچا تھا کہ دوہرا ہی ہے، لیکن دوہرے سے مراد جب یہ پھٹ گیا تو پھر ادھر ہی جو ہے وہ لپیٹنا تھا، تو اس کو چھپانے کے لیے فرمایا اب آپ اندازہ لگا دیجیے پھٹا ہوا ہے تو میں نے اس کو ادھر کیا ہے، یہ دوہرا جو ہے نرم ہی کے لیے نہیں ہے، وہ پھٹا ہوا ہے نیچے۔ ہاں، اور سالن یہ ہے کہ میں سارا دن رات کو گشت کرنا ہوتا ہے اور دن کو سارے معاملات ہوتے ہیں کہ میرے ادھر گردے کی جگہ پہ درد ہوتا ہے، تو میں حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے مجھے دوائی دے دی اور انہوں نے کہا کہ غذا میں انڈا اور سرکہ استعمال کرنا اکٹھا، تو اس سے جو ہے آپ کی یہ جو ہے درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں بطور دوائی کھاتا ہوں نہ کہ بطور عیاشی، مجھے درد ہوتا ہے تو حکیم نے مجھے بتایا دوائی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ انڈا اور سرکہ اکٹھا کھائیں کہ آپ کی یہ جو ہے بیماری دور ہو جائے گی، تو میں نے بطور دوائی۔ پھر سلمان فارسی رونے لگ گئے اور فرمایا اب مجھے پتہ چل گیا کہ امیر المومنین شریعت کے مطابق ہے، میں جا کے اپنا عہدہ دوبارہ سنبھالتا ہوں۔ تو جو بادشاہ کی جو ہے اس کی جو ہے سلطنت میں جو ہے اسی طرح حساب ہو اور روٹی میں جو ہے یہ ہو، پھر جو ہے 35 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، یہ بھی نہیں کہ کوئی ضلع کا یا صوبے کا یا پاکستان کا، 35 لاکھ کیا، کہاں شام کہاں ایران کہاں سعودی عرب کہاں یہ عراق کا جو ہے آپ سنبھالے، اتنے بڑے کا بادشاہ ہو، ہاں، اور کیسر و کسریٰ کی جو ہیں وہ سونے کے جو ہیں مطلب یہ کہ خزانے جو ہیں قدموں میں گرے ہو، اور جو ہے حالت یہ ہو، یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ورنہ چاہتا تو جو ہے سونے کے مالات بناتا۔ 35 لاکھ مربع کا خراج آتا ہے، بیت المال بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیوی نے حلوہ پیش کیا، حلوہ لیا ہے، آپ نے پوچھا جو ہے یہ حلوہ کدھر سے آ گیا بیوی سے؟ انہوں نے کہا یہ 3-4 مہینے کی جو 1 روپیہ کی جو تنخواہ آ رہی ہے وہ 1 روپیہ تنخواہ تک 2 روپیہ تھا، تو وہ گھر کے جو ہے اخراجات میں تو اس سے ایک آنا بمشکل جو ہے میں بچاتے 3-4 ماہ جو ہے بچاتے رہے تو کچھ آنا بچے، تو میں نے کہا کہ آ جاؤ، آپ نے فوراً بیت المال کو لکھ دیا کہ ایک آنا کم کر دیا جائے، یہ آنا بچت میں آ رہا ہے، یعنی میرے اخراجات سے زیادہ ہے، یہ ایک آنا جو ہے یہ کم کر دیا جائے، یہ میرے اخراجات سے زیادہ ہے، ایک آنے سے کم پہ میرا گزارا گھر کا اچھی طرح چل رہا ہے، وہ بھی بند کر دیا۔ کہ جو ہے یہ روئے زمین پہ عدل ہو اور ایسا نظام ہو، روم کے بادشاہ تھر تھر کام پہ، اور یہ ادھر جو ہے وہ درہ لٹکا کے درخت کے نیچے سوئے، تو انسان جب ہم نے جا ابو کا کوئی نہیں مرا، وہ حضرت عمر جو ہے آج تو جو ہے ہمارا جو ہے مطلب لوٹا نہیں اٹھا سکتے، وہ تلوار ہی اٹھا کے تلوار سارا دن مار مار کے ہاتھ ہی تنگ جاتا ہے، بندوق تو ادھر بندہ پکڑ لیتا ہے، اتے سو کی روٹی کھاتا ہو، یہ ایمانی جذبے تو کوئی کمزور بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے من کہتا یار بھوکا ہی مر جائے گا کچھ کھا لے گا، بھوکا کوئی نہیں، ایمانی طاقت ہو تو بھوک جو ہے سارے انبیاء اثر صحابہ کے جو ہے پیٹ جو ہے پتھر باندھتے تھے، میدان جہاد میں جو ہے آتے تھے، کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جہاد کے لیے بیچتے تھے، وہی کھجور ابو عبیدہ جراح کے ساتھ جب بندے گئے تھے 3 مہینے جو ہے ایک بورا کھجور کا، کہتے 24 گھنٹے ایک کھجور امیر المومنین لشکر نے دینا، سپہ سالار نے ابو عبیدہ جراح، وہ ہم نے چوسنا 24 گھنٹے ایک کھجور جس پر پانی پینا، تو جہاد کے لیے گئے، بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا، سمجھ آگے؟ تو یہ اگر پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر بندہ جو ہے یوں سوچے یا الہ علم صحابہ نے ایسا وقت گزارا، آپ تبوک سے لے کر مدینے تک آئے تو 1000 خبریں آپ کو نظر آئیں گی صحابہ کی جو بھوک سے شہید ہوئی، بھوک سے جو ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نبی آخر زمان کے جو ہیں صحابی ہو کے ہماری دعا بھی قبول نہ، ہمیں پیسے نہ ملے، وہ صحابی اگر مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بنتا،
کیونکہ زمانے کے غوث کتب ابدال اکٹھے ہوتے ہیں، صحابی کے جو ہیں گھوڑے کے جو ہے جو نتنے میں جو ہے وہ ذرا ہوتا ہے اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کی عظمت دیکھ، شان دیکھ. حضرت عمر جو ہے ایک خط سے جو ہے نیل جاری کر سکتا ہے، تمیم داری پورے مدینے کی آگ کو چادر سے اکٹھا کر کے باہر پھینک سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ انہوں نے جو ہے صبر کیا اور اللہ عز و جل سے مال و دولت میں. ورنہ کیسر و کسریٰ کی جب مال و دولت آئے تو ہر گھر میں جو ہے سونے کے ڈھیر لگا دیے. صحابہ نے جو ہے باہر ہی پھینک دیا. کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھوک کا جو ہے وقت تھا وہ ہمیں پسند ہے، ہمیں پسند نہیں. اور آج جو ہے اس مال و دولت کے لیے ہم ترس ترس کے مرتے مرتے جو ہے سکون درویشی میں ہے، سکون درویشی میں ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ ماؤ جائے اگر کسی نے صبر کیا اور شکر کیا، ورنہ دنیا غمی غم ہے، غمی غم ہے. بادشاہوں کا پوچھو، بڑے دنیا داروں کا پوچھو، گولی کھا کے سوئے گا کہ درویش کو سوکھی روٹی مل گئی دڑام سے سو گیا، پرواہ نہیں. صبح جو ہے جاگ جاتا ہے پرواہ. دیکھ لو پہلے غربت کا وقت یاد کرو، اگر اب امیری ہے تو ابھی یاد کرو کہ کتنا ٹینشن لے کے سوتے ہو. اور جب غربت تھا، آپ لوگ تو مجھ سے بڑے ہو، میں تو ابھی جو ہے جب اس وقت جو ہے کچھ بھی پنکھا بھی نہیں تھا اور ٹھنڈا پانی بھی نہ، برف بھی نہیں تھا، اور کتنا اچھا وقت تھا، کیسی خوشیاں تھی. اور آج ساری سہولیات کے باوجود پریشانی ہے، پریشانی. اس لیے بھوک صوفیہ کی صفات میں سے ہے اور یہ مجاہدہ کے ارکان میں سے ہے. بے شک ارباب سلوک یعنی صوفیہ کرام آہستہ آہستہ بھوک اور کھانے سے رکنے کی عادت ڈالتے اور حکمت کے چشمے ان لوگوں کو بھوک سے حاصل ہوتے. اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں. حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھوک کے ادب میں سے یہ ہے کہ روزانہ بھوک میں سے بلی کے کان کے برابر کم کیا جائے. سمجھ میں بات آ گئی؟ 2 روٹی کھاتے تو کم کرتے کرتے عادت بن جائے گی. پیٹ آپ کا اتنے تک آ جائے گا کہ اتنی روٹی پر بھی صبر ہو جائے گی. جب بندہ عادت بنا دیتا ہے 2 روٹی کھاتے تو تھوڑا سا کم کرتے 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 ایک وقت تو اتنا آ جائے گا کہ اتنی روٹی بھی آپ کو ملے تو آپ کو صبر آ جائے گا. یا جو ہے دن اچھی طرح گزر جاتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اسی پر قناعت. اور جتنا آپ غور کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، جتنے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے محدثین ہیں، جتنے بڑے لوگ جو ہیں، امام بخاری کا کھانے کا آپ اندازہ لگا دیں. امام بخاری 24 گھنٹوں میں 7 بادام کھاتے تھے. بس پڑھو امام بخاری کا کھانا، 7 بادام کھاتے تھے. کتنی بخاری لکھی، لاکھوں حدیث یاد تھی. بھوکے کا ذہن دیکھے، رجے ہوئے کا ذہن کم ہوتا ہے، وہ سویا ہوتا ہے، اس بیچارے پہ غفلت طاری ہوتی ہے کہ بھوکا جاگتا رہتا ہے، بھوکے نو نیند نہیں آتی. تو امام بخاری 7 بادام کھاتے تھے، 7 بادام کھاتے. تو امام مسلم جنہیں امام مسلم شریف لکھے یہ کھجورے کھاتے کھاتے فوت ہو گئے. آپ کا 2 یا 3 کھجورے دن میں، بس اسی پر گزارا. تو ایک مسئلہ آ گیا تو آپ مسئلے کے تلاش میں، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تلاش کرتے کرتے ادھر کھجوروں کی بوری پڑی ہوئی تھی، کھجوروں کی بوری. آپ کھجورے کھا رہے تھے اور جو ہے وہ مسئلہ تلاش کرتے کرتے کھجورے. اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا جو ہے کہ یار میں کتنے کھائے، تو کھجورے اتنے کھائی کہ ادھر آپ وفات پا گئے. امام مسلم پڑھو، ہم کی جو ہے وفات کا واقعہ ذہن مسئلے میں تھا کھجوروں کی طرف جائے. بھوک تو لگی تھی، یہ تو نہیں کہ بھوک نہیں لگتی، لیکن وہ ذہن نہیں تھا ادھر کھجور. جیسے ایک بندہ جو ہے بے اختیاری کوئی چیز کھا رہا ہے، توجہ اور طرف ہے، توجہ اس کی مسئلے کی طرف تھا. کتاب ایک سے جو ہے ادھر کھجوریں پڑی تھی، بے اختیار کھا رہے تھے ادھر ہی جو ہے آپ کی وفات. امام مسلم تو دیکھے جو ہے ہمارے اصحاب میں جو ہے نقی بن محلد رحمۃ اللہ بہت بڑے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. یار اس کا واقعہ جو ہے عجیب تر واقعہ ہے. کہتا میں بھیک مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا تو جو بھی جو ہے مجھے جو ہے روٹی یا کوئی چیز وہ میں امام بن حنبل کی بارگاہ میں آتے. درویشوں نے بھی کھانا اور ہم نے حدیث یاد کرنا. کیا بھیک دینا، جو ہے کسی نے سوکھی روٹی دے کے جو ہے وہ لے آنا، تو پھر جو ہے وہ کھا کے جو ہے ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا. کتنے بڑے جو ہیں، مطلب یہ کہ جو ہے محدث ہے، اور کیسے جو ہے مطلب یہ کہ بھیک مانگتا تھا. تو طلباء بھوکے ہوتے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ لے آتے تھے، جو روٹی مل جاتی وہ سب ٹکڑے کر کے امام بن حنبل سے جو ہے انہوں نے جو ہے حدیث یاد کی ہیں. اور اتنے بڑے اللہ، یہ مطلب بھوک ایک ایسی چیز ہے، جو بھوکا ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس حکمت کے چشمے ہوتے ہیں.
مجھے ایک درویش نے کہا تھا، کہتا یار 1 سال آپ کچھ نہ کھائیں کہ جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں وہ دیکھیں۔ میں کہا وظیفہ کیا پڑھوں گے؟ کہتا کچھ بھی نہ پڑھے، بھوکا رہیں کہ آپ دیکھ لیں گے۔ میں کہا یار چلو میں یہ کروں گا۔ پھر میں 120 دن تک نہیں کھایا، لگا 120 دن تک۔ پھر انسان جو ہے وہ، میں اس مقام پہ تو نہیں تھا، پایا بہت کچھ میں نے۔ وہ پائیں گے تم آزماؤ، جو ہے خود کر کے دیکھو، بہت کچھ پاؤ گے۔ لیکن یہ ہے کہ صحت کا معاملہ، میرا پھر آپریشن بھی ہو گیا اور بڑی پریشانی بھی بن گئی، میں مطلب یہ کہ جو ہے جسم کا جو ہے، لیکن میں نے پایا بہت، خالی نہیں لوٹا، صرف 120 دن میں اتنا تو جو مطلب 3 چیلے جو ہے بہت مشکل جو ہے۔ ہاں مطلب اگر 1 سال میں سال جو ہے وہ غوث پاک کی کرامت ہے جو ہے۔ ہاں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں آپ کا جو ہے چہرہ ہرا تھا، ہرا۔ ابو طالب مکی قوت القلوب کا مصنف، وہ جنگل میں گھاس کھاتا کہ گھاس اچھا لگتا ہے، جانوروں کی غذا انسان کیسے کھا سکتا ہے کہ گھاس سے جو ہے وہ چند پتے گھاس کے جو ہیں، اور کہتا جو ہے مطلب یہ کہ بعض پتے کھاتا تھا جسے میرے ہونٹ پڑ جاتے تھے، وہ پیٹ میں جو ہے تاکہ تھوڑے جو ہے۔ پھر آپ کا جو ہے چہرہ بھی جو ہے مطلب یہ کہ کھال جو ہے آپ کی جو ہے ہری۔ یہ وہ ابو طالب مکی ہے جب مرید نے کہا تھا کہ حضور تو جنت میں ہوگا یا دوزخ میں، انہوں نے کہا مرنے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا، مرنے کے بعد؟ جب آپ کا وصال ہو گیا، وہ مرید آ کے جو ہے وہ خلیفہ تھا، غسل دے رہا تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، یار جو ہے مردے نے ہاتھ پکڑا ہے، کہ مردے کو کیا کہیں یار، وہ تو مردہ ہے۔ کہ وہی مرید جس نے جو ہے سوال کیا تھا وہ آئے، انہوں نے کہا حضور اب ہمیں پتہ چل گیا تو بخشا ہوا ہے، چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ پتے کھا کے طاقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے بتا سکتا ہے۔ تیرجا ہوا بندہ اپنے وجود کو کیڑیوں کے لیے پال رہے کہ قبر میں کیڑیاں موج کریں گے، کہ آ گیا بندہ۔ ہاں جو سوکھے ہوتے ہیں وہ کیڑی بھی بھاگ جاتی ہے کہ اب میرا جو ہے ادھر آئے نہیں، اس کے کفن کو میں جو ہے نہیں لگ سکتا، گرد بھی نہیں لگ سکتا۔ ہاں تو یہ جو ہے پریشانی آتی ہے، یا اس طرح معاملات ہیں۔ زیادہ جو ہے ہمارا بھوک تو دور کی بات ہے، اس سے جو ہے یہ کاروباری بندے تھوڑا حوصلہ کرو، اگر کوئی پریشانی آ گئی تو یہی در ذہن میں لے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیسے وقت گزارا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہاں اب وہ باخبر ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، ہاں مفہوم یہ ہے کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ میری پکار سے پہلے وہ باخبر ہے، میری دعا سے پہلے وہ باخبر ہے۔ تو پھر پریشان کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو ہے۔ رونا تو تب ہے جو ہے یار بندے کو بتا دیا، یار میں بھوکا بیٹھا ہوں، میرا کھانا بھی بھیج دے، پھر کہے گا یار جو ہے خبر ہی نہیں ہے، جو ہے مطلب آج نہیں جو ہے کل بھی جو ہے بھول جائے گا، کل بھی۔ جس کو پتہ ہے تو پریشانی کسی، روئے تو وہ جس کا خدا نہیں، ہمارا تو خدا وہ ہے جو سمیع بصیر ہے، جو کروڑ ہا بندوں ارب ہا بندوں کی آوازیں اس پر مشتبہ نہیں۔ سمجھ آ گئی ان کی پکار، اور ان کے اندھیرے میں اجالے میں، اور اس کے ہر وقت سے جو ہے ہر حالت سے جو ہے وہ باخبر ہے۔ جب باخبر ہے تو پھر اگر جو ہے تنگی لے آیا تو پھر صبر کریں۔ ہاں یہ نہیں جو ہے ایک بندہ کہے گا کہ یار تنگی آ گئی، جب خبر ہے اس کو پتہ ہے تو ضرور اس میں کوئی راز ہوگا۔ آج تنگی آ گئی تو کل کشادگی آئے گی، پھر کل تنگی آئے گی، پرسوں کشادگی آئے گی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے فضل کرنے والا ہے جب بندہ صبر اور شکر کرے۔ کبھی صبر کیا امتحان ہوتا ہے، کبھی شکر، کبھی نہیں۔ یہ دنیا ہے امتحان کا، امیر کے لیے بھی امتحان ہے اور غریب کے لیے۔ یہ نہ کہیں کہ امیر خوشحالی میں، امیر کی شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے اور غریب کے صبر کا امتحان ہے۔ دونوں امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔ ہاں حساب دونوں سے لیا جائے گا، غریب سے بھی لیا جائے گا۔ غریب یہ نہ کہے ہاں کہ میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، اس کو کہے گا تیرا صبر کا امتحان ہے اور اس کے شکر کا امتحان ہے۔ جو پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، جو فیل ہو گیا۔ ہاں وہ تو صبر اور شکر میں ہے۔ ہاں عبداللہ خفیف جو ہے، ہاں تو عبداللہ خفیف جو ہے ایک درویش ملا جائے، ہاں تو بلخ میں جو آپ نے فرمایا جو ہے کدھر جاؤ، انہوں نے کہا فلاں علاقے میں جائے۔ انہوں نے کہا یار اگر کوئی آپ سے پوچھے نہ کھانے کا یا یہ جو ہے، انہوں نے کہا یار اگر دے دیا مل گیا تو شکر کروں گا، نہیں میں تو سب۔ انہوں نے کہا یہ کہ بلخ کے کتے بھی اس طرح کر دیں، بلخ کے کتوں کو جو ہے کھانا مل گیا تو صبر شکر کر، نہیں ملا تو صبر کر دیں۔ انہوں نے کہا پھر تیرا صبر شکر کیا ہے؟ بلخ کے اولیاء کا صبر اور شکر کیا ہے؟ کہتا ہے جب ہمیں ملتا ہے ہم نثار کرتے ہیں، خود صبر کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ یہ عجیب تر بات، جب نہیں ملتا تو شکر ہے، جب نہیں ملتا تو شکر ہے، اور جب ملتا ہے نثار کرتے ہیں اور کو دے دیتے ہیں، خود صبر کر لیتے ہیں۔ ہمارا صبر یہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب نہیں ملتا تو شکر اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔
جتنی نعمتیں آئے گی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جب ہے ہی نہیں، کچھ دیا ہی نہیں ہے تو کہیں گے یا الہی نعمت نہیں تھی، تو حساب بھی کم ہوگا، تو حساب جب کم ہوگا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے وہ نثار کرتے ہیں اسی کے راستے میں، خود صبر کرتے ہیں اعلیٰ نعمتوں سے، اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنی ہے جنت کی اعلی نعمتوں کے لیے ہم صبر کر لیتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی جو کبھی بھی ختم والے نہیں ہیں، ہاں ہمیشہ ہی میں، ہاں وہ نہیں ختم ہونے والی، اور یہ چیزیں جو ختم ہونے والی ہے یہ نثار کرتے ہیں، یا اگلے دن پھر آ جائے گی، نہیں آیا تو یہ تو مٹنے والا ہے، ہاں جس نے دے دیا، اب وہ پٹھانوں میں ایک محاورہ ہے، کہتے جو دے دیتا ہے وہ گل ہے، وہ پھول بن جاتا ہے، جو کھا لیا وہ غل ہے، یعنی وہ پیشاب بن جاتا ہے۔ پٹھانوں کا ایک محاورہ ہے کہ دے دو تو یہ گل ہے، یعنی پھول ہے، پھول بن گیا تیرے لیے، اور جو کھا لیا وہ غل ہے، یعنی وہ پیشاب بن گیا۔ مطلب یہ کہ رائے خدا میں جو ہے اب وہ چیز ضائع نہیں ہوتی، آگے جو ہے اچھا بدل جو ہے ملنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال کر سکتے ہو۔